محبت کیا ہے اور کیوں ہے؟ حیرت ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کوئی خلق نہ ہو تو شاید سوال بنتا ہے، یا بنتا ہوگا میرا مطلب ہے۔ میں ایک پودا ہوں، پیڑ ہوں، میرا گھر بار ہے، والدین ہیں، بچے ہیں، میرے یہاں تو سوال نہیں بنتا۔ میں پھل دیتا ہوں، ان کو سایہ بھی۔ میرا خود کا انداز ہے دیکھ بھال کا، میرے جذبات ہیں، آج سائنس نے بھی کہہ دیا۔ میں اداس بھی ہوتا ہوں، روتا ہوں، ہنستا ہوں، میرے ارد گرد سے مانوس ہو جاتا ہوں۔ گھر کا لگا پودا، درخت ہوں تو مجھے گھر والوں کی عادت ہو جاتی ہے۔ میں سنتا ہوں، چہکتا ہوں، پیار چاہتا ہوں۔ ہڈ بیتی سناتی ہوں۔ ہم فیصل آباد میں رہتے تھے، ہمارا پینے کا پانی لاہور سے یا جھنگ سے آتا تھا۔ کئی ایکڑ پر بنے گھر کے باغوں میں نہ کوئی پھول پتے، نہ کوئی ڈھنگ کا درخت، کھارے پانی کی وجہ سے۔ ہمارا جو پانی باہر سے آتا تھا، اس میں سے میں ان چند پودوں کو پانی دیتی تھی جو میں لاہور سے لائی تھی، اور بہت ہی پیار کرتی تھی ان سے۔ مجھے ان سے باتیں کر کے اچھا بھی لگتا تھا، بھلے سب گھر والے مذاق بھی بناتے تھے۔ کوئی چند ماہ بعد ہی بچوں کی چھٹیاں ہو گئی، میں والدین سے ملنے ملتان چلی گئی۔ میں فون کر کے پوچھتی رہتی کہ میرے پودے کیسے ہیں اور ان کو کون سا پانی دیا جا رہا ہے۔ طالب چاچا ہمارے پاس بہت عرصے سے ہیں، میری شادی سے بھی پہلے کے، اور وہ گھر کے فرد با اعتبار۔ وہ کہتے تھے سب خیریت ہے بیٹا، اور سو فکر کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میں مہینے بعد واپس آئی تو دیکھا پودے مرے تو نہیں تھے مگر زندہ بھی نہ تھے۔ میں نے کہا اداس ہو گئے، اس پر بھی ڈھیروں مذاق بنے، دل بہت خراب ہوا۔ میں نے ان سے باتیں کی، بہت سے پتوں کو چھو کے خود کے آنے کا احساس دلایا، ان کو بتایا۔ چند دن بعد ان پہ بہار آ گئی۔ یہ ہڈ بیتی ہے اور یہ محبت ہے۔ میرے بچپن کا ایک واقعہ سنیں۔ میں گھر میں سب سے بڑی اور 5 بہن بھائیوں میں، اور ہماری اماں جس نے ہمیں جان سے لگا کر پالا پوسا، اور ہمارا کتا فلفی، ہم سب کا لاڈلا، اور اماں کا تو بہت ہی چہتا۔ کچھ ایسے حالات ہو گئے ملک کے اور ہمارے کہ ہمیں انگلینڈ جانا پڑا۔ سامان پیک ہونے لگا، 10 لوگوں کو جانا تھا، ڈھیروں سامان تھا۔ فلفی سامان بنتے دیکھتا تو گھبرایا گھبرایا ادھر ادھر پھرتا، اور سب کو دیکھتا، اور خاص طور پر اماں کو۔ وہ اماں کی چارپائی کے نیچے سوتا تھا۔ اماں جب رات کو فارغ ہو کر خود کے کمرے میں جاتی تو وہ ایسے بیٹھ جاتا جیسے کہہ رہا ہو میں نہیں جا رہا کیا، تو سب کیوں جا رہے ہیں؟ اماں اسے کہتی بیٹا دعا کر یہاں کے حالات بہتر ہو جائیں، یا تو ہم نہ ہی جائیں یا مستقل نہ جائیں۔ وہ شاید سمجھ جاتا۔ ہماری فلائٹ سے کوئی 10 دن پہلے کی بات ہے کہ اماں نے کہنا شروع کیا بیگم صاحب فلفی کھانا نہیں کھا رہا۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ اداس ہو رہا ہے۔ جس دن ہماری فلائٹ تھی وہ کم کم ہی اٹھا اور چلا۔ اماں روتی رہی، فلفی آوازیں نکالتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد اماں اسے اندر لے آئی۔ اس نے سب کو ایک ایک کر کے دیکھا اور اماں کے موڑے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا، سر نیچے پھینکا ہوا تھا۔ جب سب کار میں بیٹھ رہے تھے اور ہم سب نے اس کی طرف، اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ آنسو تھے۔ یہ 83 کی بات ہے، 33 ایئرس پہلے کی۔ 83 کی بات ہے۔ امی کا فون آیا، حسن میرا بیٹا۔ کہنے لگی حسن سیڑھیوں سے گر گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے امی کو نہیں کہا کہ کیسے پتہ چلا، ہمارے گھر کا معمول تھا، اب بھی ہے۔ امی کو کچھ پتہ چلتا تھا اور چلتا ہے، بہنوں کو کچھ اور مجھے کچھ۔ یہ ہے ہمارے گھر کی داستان۔ اور ہم کوئی بہت پیار کرنے والی بھی نہیں ہے ایک دوسرے کو، کوئی بہت عبادت گزار بھی نہیں ہے، اللہ سونا معاف کرے۔ بس ایک دوسرے کو دل میں یاد رکھتے ہیں اور دعاؤں میں۔ بس باقی لڑائی جھگڑے ویسے ہی ہیں جیسے سب کمزور انسانوں کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں ہر بات کا معلوم پڑتا ہے، ہاں کچھ کچھ پتہ چل بھی جاتا ہے، کوئی بعید بھی نہیں۔ خواب بھی تو آتا ہے نا لوگوں کو۔ یہ دل کا تعلق ہے، ولایت کا نہیں۔ دل کا تعلق ہی پیار ہے، کسی کا خیال کرنا، کام آنا، اس کی خوشی اور غم کو محسوس کرنا۔ مگر ایسا ہر وقت نہیں ہو سکتا، ہم سب انسان ہیں نا، اور انسان کا مطلب ہے کمزور اور نادان اور جلد باز۔ جتنے بھی ہوشیار ہو جائیں، پڑھ لکھ جائیں، ترقی کر جائیں، کئی ملکوں کی سیر و سیاحت کر لیں، کچھ کرنیاں نہیں بدل سکتے نا۔ انسان کو انسان ہی رہنا ہے، مکمل طور پر انسان۔ اس میں خطائیں بھی ہیں اور کوتاہیاں بھی، مگر یہ سب کہیں بھی نہیں بتایا کہ محبت نہیں ہے۔ جب تک حقوق سے دستبرداری نہ اختیار کی جائے، سمجھو پیار ہے۔ اللہ سونے نے پیار کیوں بنایا؟ اصل میں خود یعنی کہ خلق خدا، معنی سب تخلیق اللہ نے پیار سے تخلیق کی، اور پیار ہم میں گوندا۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارا خیال کرتا ہے، ہم پیار کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں۔ پیار کے بغیر خیال نہیں کیا جا سکتا۔ پیار جپھی ڈالنے کا یا تعریف کرنے کا نام نہیں ہے۔ پیار کا مطلب ہے احساس ہونا۔ احساس کا تعلق حسیات سے ہے، سب روح حسیات رکھتے ہیں۔
یہی ان کے ذہن روح ہونے کی نشانی ہے۔ احساس کے بغیر تو دیکھو نا، ہم خود کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے۔ احساس اور پیار ایک ہی ہے۔ نئی تہذیب نے ایک اور طرح کا احساس متعارف کرایا ہے، چومے جانے کا پیار۔ چومے جانا تو پیار نہیں ہے۔ اب یہی معیار ہے ماں سے، اولاد سے پیار کا۔ تحفہ نہ دیا جائے تو بیوی سے پیار نہیں۔ جب چومنا چاٹنا احساس بھی ہے اور وقتی احساس بھی، ان سب باتوں نے وقت میں قید کر دیا ہے دائمی احساس کو۔ بیش قیمت حص کو ظاہری ادائیگی کا مرہون منت بنا دیا ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ ظاہر نہ کریں، مگر ظاہری حص کو، ظاہری ادائیگی کو ناپ تول نہ مانے۔ ہر شخص ادا نہیں کر سکتا، کوئی شرمیلا ہوتا ہے، کوئی ڈرپوک، کوئی اس سب کو پسند نہیں کرتا، مگر کہ پیار کرتا ہے اور خیال تو کرتا ہی ہے۔ آپ کو ایسے نہیں بھاتا کہ کسی کو معلوم ہی نہ پڑے کہ پیار ہے؟ یہ سب نئی تہذیب ہے۔ پیار تو دکھانے کی نہیں، چھپانے کی چیز ہے۔ نظر بد نہ پڑ جائے کسی کی آپ کی طرف، مگر میں نہیں سمجھتی نا۔ اس سمجھ کا ہی تو مسئلہ ہے۔ کوئی دیکھے کہ آپ کے والد کو سہارا دے کر کار سے اتارا، کوئی دیکھے آپ نے بچے کی ضد کرنے پر کھلونا لے دیا، کوئی تو دیکھے بیوی کو انگوٹھی لے دی، کوئی بھی کیا کیا دیکھے۔ تحائف جیب سے خریدے جاتے ہیں اکثر اوقات، پیار سے نہیں۔ ضرورت کا احساس بھی اور ناچاکی نہ ہو تو تحفے خریدواتا ہی ہے۔ کچھ نہ کچھ لاتے رہنا ہی پیار نہیں ہے، نہ ہی کچھ نہ لانا کم پیار کی نشانی ہے۔ ویسے محبت ہے کہ نہیں، اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حساس دل سب کرواتا ہے، سخت دل سب سے روکتا ہے۔ حساس اور آپ کے پہلو میں رہنے والا، آپ کی ہر بات ماننے والا بھی ہو سکتا ہے کسی اور کے احساسات رکھتا ہو سکتا ہے نا۔ سخت دل بظاہر آپ کو نظر انداز کرتا محسوس ہوتا ہے، آپ سے بے پناہ محبت کرنے والا ہو سکتا ہے نا۔ یہ سوالات بننے نہیں چاہیے مگر بنتے ہیں۔ ان کے جواب نہیں ڈھونڈنے چاہیے مگر ہم ڈھونڈتے تو ہیں نا۔ پاس والوں سے، ساتھ والوں سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے مگر ہم کرتے تو ہیں۔ یہ سب دکھ کے بڑھاوے ہیں، یہ سب درد کے بڑھاوے ہیں۔ چند سوال ایسے امتحان میں بٹھاتے ہیں جن کا کوئی بھی جواب اس امتحان میں پاس نہیں کروا سکتا۔